نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 310 یہ لیسن شروع ہوا تھا سورۃ الزلزال سے اور ختم ہوگا تکاثر پر۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العادیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ والعادیات قسم ہے دوڑنے والے یعنی گھوڑوں کی، ضبحا ہانپ کر۔ عادیات عادیتن کی جمع ہے، یہ لفظ عدون سے ہے، اس کے واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ عادیتن عادی کا مؤنث ہے اور مؤنث کا صیغہ گھوڑوں کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب غیر عاقل جمع ہو تو صفت مؤنث آتی ہے اور گھوڑے غیر عاقل ہیں، اور اس میں موصوف حذف ہے، یعنی گھوڑوں کا ذکر کیا نہیں گیا، وہ حذف کر دیے گئے ہیں اور ان کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے، تو اشارہ گھوڑوں کی طرف ہے۔ تو عادیات سے مراد وہ جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے رہے ہوں، یعنی تیز رو گھوڑے۔ یہ بات واضح رہے کہ عدون کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے کو، اور عادی وہ جماعت جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو۔ تو عادیات کے معنی میں گھوڑوں کا مفہوم شامل نہیں ہے، لیکن اس کا اگلا لفظ ضبحا عادیات کے لفظ کو گھوڑوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، کیونکہ ضبحن صرف اس آواز کو کہتے ہیں جو سرپٹ دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا۔ یہ گھوڑے ہانپتے اور ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے یعنی گھوڑوں کی ہانپ کر، ان گھوڑوں کی قسم جو نہایت شدت کے ساتھ دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، جس کے سبب ان کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ فالموریاتی پھر آگ نکالنے والوں کی، قدحا سم مار کر، سم کہتے ہیں نائل کو۔ موریات کا لفظ ایرا سے ہے، یعنی آگ نکالنے والے، اور قدحن کے معنی یہ ہے کہ چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا۔ چکماک سے آگ نکالنا، چکماک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، دو پتھروں کو آپس میں رگڑ کر جو آگ نکالی جاتی ہے تو اس پتھر کو چکماک کہتے ہیں۔ فالموریات قدحا یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسے چکماک سے نکلتی ہے۔ ان گھوڑوں کے سم جب پتھروں پر ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ زیادہ تر رات کو نظر آتی ہیں۔ فالمغیراتی پھر یعنی قسم ہے چھاپا مارنے والوں کی، صبح صبح کے وقت۔ مغیرات کہتے ہیں غارت گری کرنے کو،
یہ لفظ اغارہ یغیرو اغارتن سے ہے، یعنی شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے، حملہ آور ہونا، ٹوٹ پڑنا، یہ سارے معنی مغیرات میں آتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں اچانک جا لیا جائے اور دشمنوں کو دفاع کرنے اور بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ حملے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملے کی خبر نہ ہو سکے، اس لیے ان تیز رو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی رات کے وقت میں نظر آتی تھیں۔ لیکن یہ عرب لوگ رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، سفر بے شک رات میں کرتے تھے لیکن حملہ رات میں نہیں کرتے تھے۔ رات کو حملہ کرنا اپنی شان اور بہادری کے خلاف سمجھتے تھے، تو یہ رات کو سفر کرنے کے بعد صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ اس سے ان کو 3 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ دوسرا، صبح کے وقت انہیں ہر چیز واضح نظر آتی۔ اور تیسرا، رات کو حملہ کرنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے۔ ویسے دشمن پر حملہ اور گھوڑوں کے ذریعے فوج کشی کسی بھی مناسب وقت کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے صبح کو ہی حملہ کیا جائے، کسی بھی مناسب وقت دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت چھاپا مارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک انتظار فرماتے تاکہ صبح کی اذان سے آبادی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کا اندازہ فرما لیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر سن لیتے تو چھاپا نہ مارتے، اور اگر نہ سنتے تو پھر چھاپا مارتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ فالمغیرات صبحا، یہ گھوڑے اتنے تیز ہیں، یہ اپنی تیزی کی وجہ سے دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ، پھر یعنی قسم ہے اڑانے والے ساتھ اس کے، نقع غبار کو، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بمعنی آثار یعنی اڑانا، اور نقع بمعنی گرد و غبار۔ تو ایسے گھوڑوں کی قسم جو تیزی سے دوڑتے ہیں تو فضا کو غبار آلود کر دیتے ہیں۔ نقعن وہ گرد و غبار ہے جو کوئی تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں ان گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ سفر تو رات میں کرتے تھے، یعنی رات کے وقت جب وہ تیزی سے بھاگتے تھے، باوجود اس کے کہ زمین ٹھنڈی اور شبنم آلود ہوتی ہے، پھر بھی یہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے دوڑنے سے گرد اڑنے لگتی ہے۔ اب آپ سوچیں یہ کتنی قوت کے ساتھ اپنے ٹاپ زمین پہ مارتے ہوں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَا پھر گھس جانے والے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، جمع کسی جماعت میں۔ فَوَسَطْنَا کا لفظ واو سین تو سے ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، یعنی یہ درمیان میں گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دشمن کی فوج میں جا گھسنا ہے. پھر جا گھستے ہیں اس وقت دشمن کی کسی جماعت میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہدین اور ان کے گھوڑے ایسی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَّرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. ان تمام آیات میں ان گھوڑوں کی ایفرٹس اور اسٹرگل نظر آ رہی ہے. ان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہونا نظر آ رہا ہے، اپنے مالک کا فرما بردار ہونا نظر آ رہا ہے. جہاد کے لیے جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت پر بہت سی احادیث ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب اور لید سب کا سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا. یعنی اس سب کا اس کو ثواب ملے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی پیشانی کے بال اپنی انگلی سے مڑوڑتے ہوئے یہ فرماتے سنا، خیر قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی اجر و ثواب اور مال غنیمت. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جو بھی جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں ان کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے خیر کو باندھ دیا گیا ہے. اور وہ خیر کیا ہے اس کو بھی واضح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجر و ثواب اور مال غنیمت. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے، اونٹ دوڑ، گھڑ دوڑ یا تیر اندازی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کیونکہ یہ تینوں چیزیں کس کی پریکٹس ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کی پریکٹس ہے. اونٹ کو چلانا، گھڑ سواری اور اسی طرح سے تیر اندازی.